الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج کا ہمارا جو درس ہے آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ 30 آیات بینات ہم مکمل کر چکے تھے۔ سورہ نساء شریف کا مضمون میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یتیم بچے، خواتین، معاشرتی آداب، نکاح کے آداب، معاشرتی زندگی، یہ معاملات زیر بحث ہیں، اور ان کی 30 آیات بینات اس سورت پاک کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا درس تھوڑا مختصر ہوگا چونکہ میرا سفر ہے، میں نے کہیں جانا ہے تھوڑی دیر بعد۔ ان کو میں نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ میں انشاءاللہ 3 بجے تک پہنچ جاؤں گا، تو ابھی 2 بج چکے ہیں، پھر کافی راستہ بھی ہے، تو مختصر میں بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہمارا جو معمول ہوتا ہے نا، اس معمول کے اندر فرق نہ آئے، یعنی جو معمول ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ پاک اس کے اوپر مجھے ثابت قدم رہے کہ کوئی بھی کتنی ٹینشن، پریشانی، بڑی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا جو معمول ہوتا ہے، جو وظائف ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا، درس و تدریس، اس کے اندر کبھی بھی وہ رکاوٹ نہ آئے، یعنی میرے جو باقی کام کاج ہوتے ہیں، کہیں آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، تو یہ جو پڑھنے لکھنے کے معاملات ہیں یہ متاثر نہ ہوں۔ اگر متاثر ہوں بھی تو کم متاثر ہوں، کم از کم اتنا ہو کہ معمول پورا ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پچھلے 3-4 ہفتے سے 1 گھنٹہ درس دے رہا ہوں، تو اب 1 گھنٹہ درس تو 10 منٹ ہو جائے، لیکن وہ کیا ہے کہ ہونا چاہیے، یعنی اس طرح نہ ہو کہ چلو آج میرا فلاں کام ہے تو 10 کو چھوڑ ہی دیتے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو معمول چلو متاثر تو ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا، لیکن کم از کم اتنی ایک وہ جو لگی بندی روٹین ہوتی ہے نا، اس کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ مال ایک دوسرے کا آپ کے اوپر حلال جو ذریعہ ہے وہ ہے تجارت کا، یا کسی کو وراثت کے اندر کوئی مال ملے وہ اس کے لیے حلال ہوتا ہے، کوئی ہبہ تحفہ اس کو کوئی شخص دے دے وہ اس کے لیے حلال ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مارو بھی نہیں۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، یہ بات بھی ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کا قتل عام بھی نہ کرو، کیونکہ تجارت کے جو معاملات ہوتے ہیں، پیسے کا جو لین دین ہوتا ہے، یہ قتل و غارت تک، یعنی دیکھیں نا، مال اور قتل ان کا ذکر اکٹھا ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ دنیا کے اندر جو قتل و قتال ہوتا ہے یا عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں لین دین صاف رکھو، ایک دوسرے کا مال اچھے طریقے سے حلال ذرائع سے آپ کھائیں اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، یعنی اس کے اندر خودکشی بھی آ جاتی، خودکشی بھی نہ کریں، اور مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے تو یہ بھی قتل و غارت کا باعث بنے گا، اس سے بھی بچنے کو حکم ضمناً آ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ گویا کہ ایک دوسرے کا مال کھانا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ یہ گناہ کا جو اثر ہوتا ہے نا انسان کرتا ہے کسی شخص کو، وہ اس تک پہنچ کے ضرور آتا ہے، اس کا اثر خود اس تک پہنچتا ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور لا تأکلوا اموالکم، آپس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مال، یعنی دوسرے کا مال جو ہے نا وہ، یعنی اموالہم اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اموالکم، کہ اموالہم یا پیچھے جو گزر چکا ہے نا، یعنی دیکھیں نا، لا تأکلوا اموالکم، اموالہم نہیں فرمایا کہ ان کے مال نہ کھو، اپنے مال نہ کھو، یعنی کیا ہے، تم ایک ملت سے تمہارا تعلق ہے، ایک ملت سے، اسلام سے، لہذا تمہارا سود، زیان، مال یہ تمہارا ہی ہے، یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ میرا ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی اور ظلم سے تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آسان ہے۔ یہ لفظ کیوں بولے گئے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا؟ یہ یہودیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک۔ تو جہاں پر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فضل بھی کرتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ عدل بھی فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے یہ بات آسان ہے۔
یعنی دیکھیں نا دنیا کے اندر تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ عام جو افراد ہوتے ہیں، میں اور آپ انسانی جو طبیعت ہے، تو جو بندہ بہت زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے نا، نرم طبیعت اس کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے سخت کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا بہت زیادہ نرم طبیعت کا جو بندہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو کہیں کہ ایک مرغی ذبح کرنی ہے تو وہ کام چاہے گا، وہ کہے گا نہیں یہ مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا۔ اچھا، اس طرح دوسرا شخص جو ہے وہ بہت زیادہ سخت طبیعت کا ہوتا ہے، تو اب جو بہت زیادہ سخت طبیعت کا ہوتا ہے نا، اس کو کسی کے اوپر رحم نہیں آتا، وہ کوئی ناجائز بھی کام کر رہا ہو، کسی کو مار رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، سزا دے رہا ہو، آپ اس کو کہیں گے کہ تھوڑا سا رحم کر، تو وہ کہے گا نہیں، رحم والی بات ہی نہیں ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طبیعت مبارک ہے وہ بیک وقت انتہائی نرم بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کسی کا لحاظ بھی نہیں فرماتے تھے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی حد کی بات آ جاتی تھی، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سزاؤں کو بھی جاری فرماتے۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا پرندہ جو ایک صحابی نے پکڑ لیا، تو اس کو جس وقت وہ دیکھا ہے کہ وہ اوپر سار کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے وہ پرندہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس نے اس ماں کو رلایا ہے؟ تو صحابی رسول نے چادر سے پھر وہ بچہ چھوٹا سا نکالا، یا رسول اللہ یہ میں نے پکڑا، فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ تو ایک طرف اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پرندہ اس کا چکر کاٹنا اور اس کی پریشانی حضور سے نہیں دیکھی گئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حدوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاری فرماتے رہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، دنیا کے اندر کوئی شخص اس طرح نہیں کر سکتا کہ بیک وقت وہ انتہائی نرم بھی اور انتہائی سخت بھی ہو۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی یاد رکھے، جہاں ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نفس اور نفسانیات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر میں اپنا فضل کرتا ہوں، اپنا کرم کرتا ہوں، وہاں پر میری صفت عدل بھی ہے، اور یہ میں یعنی تم تو دنیا کے اندر اس طرح ہو نا کہ نرم ہو تو تمہارے لیے سختی کرنا آسان ہے، اور لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کی لا مثل لہ ولا مثال لہ، کائنات کے اندر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مثل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی نہیں بن سکتا، مثل اور کائنات کے اندر لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ تو میں ہوں، میں پھر کیا ہوں کہ جہاں پر میں پیار کرتا ہوں، جہاں پر میں فضل کرتا ہوں، جہاں پر میں کرم کرتا ہوں، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، وہاں پر جس وقت تم میری حدوں کو توڑتے ہو میں تمہیں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اور یہ ڈالنا میرے اوپر کیا ہے؟ آسان ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آگے بڑھیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے، روکا گیا ہے تمہیں جن سے، تو ہم محو کر دیں گے، نکفر عنکم، ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں، ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ بسم اللہ۔ داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ دوستو یہاں پر سادی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ کون سے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر علماء کے مختلف اقوال، محدثین کے، مفسرین کے، علماء کے، متکلمین کے مختلف اقوال ہیں کہ بڑے صغیرہ گناہ کن کو کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کن کو کہا جاتا ہے۔ اور پہلے آپ اجتناب کا معنی اللہ تعالیٰ ان تجتنبو، اگر تم بچتے رہو، یاد رکھیں کسی ایسے کام کو جس کے دوائی اور اسباب موجود ہوں، کسی ایسے کام کو جس کے دوائی اور اسباب موجود ہوں، اسے اپنی مرضی اور ارادہ سے نہ کرنے کو اجتناب کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کے دوائی موجود ہیں، اسباب اس کے موجود ہیں، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے آپ نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں اجتناب۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بڑے گناہوں سے اگر آپ بچتے رہیں گے تو تمہاری ہم برائیاں کیا کر دیں گے؟ محو کر دیں گے۔ یعنی صغیرہ جو گناہ ہوں گے، چھوٹے، ظاہری سی بات ہے کہ بڑی باتوں سے جس وقت آپ بچیں گے تو چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اب صغیرہ اور کبیرہ کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ بڑے گناہ۔ اب
یہاں پر میں دو کتابیں بھی آپ کو مینشن کرتا ہوں، آپ وہ پڑھ لیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب الکبائر کو، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب الزواجر کو، کتاب الزواجر اور کتاب الکبائر، ان کے اندر تفصیل موجود ہے بڑے گناہوں کی۔ بہرحال 468 تک علماء نے گناہ گنوائے ہیں بڑے، 468 تک بڑے گناہ علماء نے گنوائے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ بہرحال کون سے بڑے ہیں کون سے چھوٹے ہیں، اس کے اندر میرا جو پسندیدہ قول ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں کی جو نوعیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے مقابل ان کو بڑا اور چھوٹا کہا جاتا ہے۔ یعنی علماء جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر وعید سنائی ہے۔ یعنی بعض ایسے کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح نہ کیا کرو، لیکن ان کے اوپر سزا کی دھمکی نہیں دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی سزا سے نہیں ڈرایا گیا ہے، کہا گیا کہ انہیں چھوڑ دو، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ سزا بھی دوں گا۔ اور پھر بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اوپر ساتھ سزا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے سزا کو بھی ذکر کیا ہے، سزا کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس میں پھر یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سزا کو بھی ذکر کیا ہے، تو وہ گناہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ بڑے گناہ ہیں۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ وہ گناہ بڑے گناہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سزا کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان گناہوں کو بڑا گناہ کہا جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سزا کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اوپر سزا کا ذکر نہیں کیا، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ ان کو کون سا گناہ کہا جاتا ہے؟ چھوٹا گناہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اب دوستو میں چونکہ آیت آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، خالدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس میں غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب عظیم۔ دیکھیں نا قتل کے متعلق اب بات آ گئی نا کہ جو بندہ قتل کرے گا اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ اب جمہور یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مراد طویل عرصہ ہے، اور بعض علماء اس طرف بھی گئے، غالباً حضرت ابن عباس بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے مراد یعنی ہمیشہ، یعنی جو قتل کرے گا اس کی کوئی معافی بھی نہیں۔ تو جو بڑے گناہ جن کے اوپر عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، عذاب سے ڈرایا ہے، تو وہ کبیرہ ہیں، اور جہاں پر عذاب سے نہیں ڈرایا گیا وہ کیا ہیں؟ صغیرہ ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اور دوسرا میں نے کیا کہا کہ میرا پسندیدہ کیا ہے کہ ہر گناہ دوسرے کے مقابلے میں صغیرہ اور کبیرہ کہا جائے گا۔ یعنی دو گناہوں کے ہم سامنے رکھیں گے نا، دو گناہوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو ان کے اندر ہم فیصلہ کریں گے کہ ان میں بڑا کون سا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ کو، ایک شخص ہے، اس نے اس طرح کیا ہے کہ ایک شخص کو اس نے قتل کر دیا ہے، اللہ پاک نہ کرے۔ دوسرا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس کو مارا ہے، یعنی کوئی ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لی ہے نا، کوئی بھی سٹیک ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کوڑا ہے، اس نے 4-5 کوڑے ایک شخص کو مار دیے۔ تو اب دیکھیں نا کبیرہ گناہ اس کے مقابلے میں، یعنی کوئی، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے، یعنی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب ہم پتہ کیا کہیں گے، وہ جو اس نے قتل کیا وہ تو بڑا گناہ ہوا، لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو اس نے اس کو مارا ہے تو وہ چھوٹا گناہ۔ تو اب کسی کو مارنا یہ کیا ہے؟ یہ صغیرہ ہو گیا اس کے مقابلے میں، قتل کے مقابلے میں۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے اس طرح کیا ہے کہ کسی شخص نے کسی کے 10 روپے دبا دیے، 10 روپے دبا دی، 10 روپے اس کے تھے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، یہاں سے نکلا ہوا یہاں پر گر گئے، میں نے جیب کے اندر ڈالی، 10 روپے اس کے میں نے دبا دی۔ اور دوسرا اس طرح ہے کہ اس نے اس طرح کیا کہ ساتھ جو زمین ہے، 2 کنال زمین، وہ دبا دی ہے کسی کی۔ تو اب یہ بھی حق دبانا ہے، 10 روپے بھی اس کا حق تھا، یہ حق تھا، وہ بھی دبا دیا گیا۔ اور آگے جو زمین تھی وہ بھی کسی کا حق تھا، وہ بھی دبا دیا گیا۔ تو اب اس طرح وہ جو زمین کا دبانا ہے وہ کبیرہ گناہ ہوگا، کیونکہ وہ کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، یہ تھوڑی بنتی ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں اس کو صغیرہ کہا جائے۔ ویسے دونوں گناہ یاد رکھیں، حق دبانا کسی کا چھوڑ، اس کو بھی علماء نے کبیرہ کے اندر شمار کیے۔ اور وہ جو پہلے میں نے آپ کو مثال دی ہے
پہلے جو میں نے آپ کو مثال دی ہے تو وہ بھی اس طرح کہ پہلے جو میں نے آپ کو مثال دی ہے تو اس مثال کے اندر بھی یاد رکھیں کہ کبیرہ ہے، وہ بھی کبیرہ یعنی کسی کو مارنا وہ بھی کیا ہے، کبیرہ ہی ہے۔ تو ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ۔ اب یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی۔ اب یہاں پر جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جو بندہ بڑے گناہوں سے بچے گا، مثال کے طور پر دیکھیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے وہ کیا کیا ہے کہ ہمیں فرمایا ہے۔ اور یہ دیکھیں علامہ بیضاوی کا یہ قول بھی میرے سامنے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ فعل جس کے لیے شارع نے کوئی حد مقرر کی ہو اور اس پر عذاب سے ڈرائے وہ گناہ کبیرہ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ علامہ بیضاوی کا یہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں حضور پاک نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قتل بے گناہ، پاکباز عورتوں پر بہتان لگانا، یتیم کا مال کھانا، زنا، میدان جہاد سے فرار، والدین کی نافرمانی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ علماء نے یہ 2 کتابیں آپ پڑھیں، کتاب الزواجر، کتاب الکبائر، 468 تک علماء نے یہ بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے گنوایا ہے۔ اب دوستو یاد رکھیں کہ یہاں پر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے جس وقت آپ بچیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے جو گناہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور یہ تو مشہور تفسیر علماء یہی فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء اس طرف بھی گئے اور امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اس طرف گئے ہیں کہ جس وقت بندہ بڑے گناہ کرتا ہے نا، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے نا، تو اس کی جو پاکیزہ فطرت ہوتی ہے نا، معصوم جو فطرت ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو پھر وہ گناہوں سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو گناہوں سے انتہائی پیار ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اپنی فطرت ہی تبدیل کر بیٹھتا ہے۔ یعنی انسانی فطرت کے اندر تو رب نے محبت رکھی ہے نا، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی اس نوست کی وجہ سے، یعنی گناہوں کے اس کا جو ضمیر ہے گناہوں کے بوجھ تلے دب کے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اب اس کو گناہوں کے ساتھ ہی محبت ہوتی ہے، نیکیوں سے اس کو کیا ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جس وقت بندہ بڑے گناہ کرتا ہے نا تو پھر اس طرح اس کی لائن اس طرف چلی جاتی ہے، تو پھر اس طرح کہ وہ اپنی پاکیزہ فطرت ہی تبدیل کر لے دیتا ہے۔ اب اس طرح کہ جو بندہ پھر بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں نا بچنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے گناہوں سے جس وقت بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ زنگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے گناہ سے اس نے کہا یہ بڑی ہو گئی، اب ایک بڑے گناہ سے بچا ہے، پھر دوسرے سے، پھر چوتھے سے، تو کرتے کرتے اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چلا ہی جاتا ہے، معاملہ ہی چلا جاتا ہے، یعنی پھر اس طرح وہ اپنی فطرت کے اوپر لوٹ کے آ جاتا ہے۔ تو نکفر عنکم سیئاتکم، اس کا یہی مطلب ہے، یعنی تکفیر سیئات، یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنی اصلی حالت کی طرف پھر موڑ کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کھوئی ہوئی اس کی صحت ہوتی ہے نا اس کی طرف پھر وہ واپس پلٹ کے آتا ہے۔ تو نکفر عنکم سیئاتکم، اس کی طرف علماء، یعنی اس کی تفسیر کے اندر علماء اس طرف بھی گئے ہیں، لیکن جمہور مفسرین میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بس بڑے گناہوں سے بچیں گے تو چھوٹے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دے گا۔ لیکن علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ بڑے تکفیر سیئات کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل حالت کی طرف پھر واپس لوٹ کے آ جاتا ہے۔ اور اس کو ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے نا، وہ غالباً ایک شیعہ مفسر نے ایک بات لکھی، اس نے بڑی اچھی بات لکھی، اس نے کہا کہ ایک بندہ اگر وہ کروڑوں اور اربوں روپے کا غبن نہیں کرتا تو 5-10 روپے کا وہ اپنے اوپر الزام کیوں لے گا؟ یعنی حق دبانے والا وہ اگر کروڑوں کا حق دبانے سے بچتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنے اوپر وہ یہ الزام نہیں آنے دے گا کہ یہ 5-10 روپے میرے اوپر آئیں تو خیر، یعنی کوئی بندہ اس طرح تو نہیں کہتا نا کہ چلو میں کروڑوں اربوں تو کرپشن نہیں کروں گا لیکن 150 کی کروں گا، وہ جب کہتا ہے میں کروڑوں اربوں سے بچتا ہوں وہ میں نہیں لیتا تو 150 کیوں لوں اور اپنے دامن کو داغدار کیوں کروں؟ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو تکفیر سیئات کا ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی اصطلاح کے اندر تکفیر سیئات کا ایک معنی صوفیاء نے یہ بھی لیا ہے کہ جو بندہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے نا تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو تکفیر اللہ تعالیٰ سیئات کی تکفیر کر دیتا ہے، یعنی ہر چیز سے، ہر قسم کے گناہوں سے وہ نفرت کرتے ہوئے اپنی اصل کے اوپر بحال ہو جاتا ہے، اور اس کو کیا صغیرہ کیا کبیرہ سب سے ہی نفرت ہوتی ہے اور اس کو نیکی کے ساتھ ہی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بس یہاں پر بات کو آپ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ
آیت نمبر 31 ہماری مکمل ہو گئی. یہ میری کوشش یہ تھی کہ یہاں پر آ جاؤں، یعنی آیت نمبر 33 تک 2 آیات بینات یہ آگے رہتی ہیں، لیکن یہ میں تھوڑی پھر میں آپ کو تفصیل بھی بتاؤں گا، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء یہ بھی آگے، یعنی یہ تو رکوع سے آگے آ جائے گی نا. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس میں تھوڑا پھر تفصیل بیان کرنی پڑے گی. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی میری بھی اور آپ کی بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس نشست کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا